بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاتھ فیز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آگے سے کلیئر ہوں تو ہم منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن رستے کے دوران اگر ہم پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ کہاں پر ہم نے فائدہ اٹھایا، کہاں پہ غلطیاں کی، یا سفر ہمارا کس طرح سے تھا گزرا جہاں پہ ہم آج پہنچے ہیں، اس میں کیا مراحل تھے۔ تو آج ہم ایک ایسے ایشو کے اوپر بات کریں گے جو کہ کرنٹ گورنمنٹ سے تعلق بھی رکھتا ہے، اور اس کی ایک جو نیریٹو بلڈنگ میں پرسیپشن عوامی لیول پہ ہوتی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ آپ نے بہت سی کمیٹیوں میں بھی سرو کیا اور آگے سے پبلک کی پلس پہ ہے ایک ایز اے ریسرچر۔ واٹ ڈو یو تھنک گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کچھ اچھے کام کیے ہیں جس سے عوامی فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، لیکن یہ اس طرح سے رجسٹر کیوں نہیں ہو سک رہا یا نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 3 کام تو کم از کم ایسے ہیں جن کا کہ گورنمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کریڈٹ لینا چاہیے تھا یا کریڈٹ اس کا عوام کو دینا چاہیے تھا۔ ایک سب سے پہلے جو کہ ہم آپ کے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، کووڈ سے نبٹنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک اس میں کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے۔ ہاں، بڑی اچیومنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کووڈ کیسز کو کنٹین کیا بلکہ جو یہاں پہ ویکسین کی اویلیبلٹی ہے اس کو یقینی بنایا، اور وہ ویکسین بغیر کسی سفارش کے پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انہی کے نصیب میں ویکسین ہوگی جو کہ بہت بڑی بڑی اپروچز رکھتے ہیں جو باہر جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ویکسین اویلیبل ہو جانا ہر ایک کو جو بھی لگوانا چاہے، تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور اچیومنٹ ہے ابھی بھی۔ دوسرا جو ہے وہ صحت کارڈ ہے۔ صحت کارڈ کے اپنے پراز اینڈ کونس ہو سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ انفولڈ ہوا ہے اور وہ ایک فیملیز کو 1 ملین تک کی جو ہے ان پیشنٹ انشورنس کور وہ دے رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور تیسرا پروگرام احساس کا، احساس پہ اگین یہ بات کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ بہت تھنلی اسپریڈ ہو گیا، لیکن احساس پروگرام پہ جتنے انیشیٹو شروع کیے گئے اور اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کی گئی، نئے NSCR سروے کے ساتھ، نئی ٹارگٹ کے ساتھ، بینیفیشری ٹارگیٹنگ کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، تو وہ 3 چیزوں کا شاید حکومت ابھی تک اس طرح سے کریڈٹ نہیں لے پائی ہے جیسے اس کو لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ کے اس کیوں کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر حکومت جو ہے اس نے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جو ٹینجیبل نظر آئیں، یہاں پہ فیتہ کاٹا جا سکتا ہے، اس کو اہمیت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے ووٹر ہم شاید ایک سائیکی بن گئی ہے کہ ہم جو ہارڈ ویئر پروجیکٹ ہیں، جو برکس اینڈ واٹر پروجیکٹ ہیں، جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے پریمپٹیو پروجیکٹ ہیں، ڈیزاسٹر پریمپشن ہو، لائیولیہوڈس کو سیکیور کرنا ہو، یا صحت کی انشورنس ہو، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ تب ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اگر وہ خدا نخواستہ مصیبت پڑ جائے نہ ہو تو، یا مصیبت پڑ جائے، یعنی جب تک میں صحت مند ہوں مجھے جو بیماری کی تکلیف ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک مجھے خدا نخواستہ کوئی بیماری سر پہ آ نہیں جاتی، اس کی ویکسین لگوانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گا۔ جب تک میں لے آف نہیں ہو جاتا ہوں مجھے شاید اس طریقے سے سوشل پروٹیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشورنس ایجنٹ جو ہیں وہ کیوں اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں انشورنس کروانے کے لیے کہ جی کوئی انشورنس کروا لے ان سے، حالانکہ فائدہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اگلے کمپیریٹیو تناظر میں دیکھیں تو اگلے کیا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اس کا اپنا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، تو رسک کور ہوگا۔ لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہماری سائیکی ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا، ڈیمیج نہیں آتا، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ 3 پروجیکٹس جن کی ہم نے بات کی، جو کہ میرا خیال میں کہ اس گورنمنٹ نے یہ 3 بڑے منصوبے تھے جن کو کہ وہ پراپر طریقے سے ان کا کریڈٹ لے سکتی تھی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹینجیبل نہیں ہے، بزنس ایز یوزول ہے، یعنی کہ بس ہو گیا جی، یہ تو ہونا تھا۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتا تو پھر یعنی اگر آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ نہ جاتے، اگر آپ کے پاس ویکسینز نہ ہوتی، اگر NCOC نہ ہوتا جیسے انڈیا میں ہو رہا تھا، ہر صوبہ اپنے
इंतज़ामात कर रहा होता और उसके नतीजे में जो वहाँ पे हमने हड़बोर्डिंग मचती देखी, तो अगर खुदा न खास्ता वो चीज़ें यहाँ पे हो रही होती तो ज़ाहिर है कि फिर उसका दोष जो है वो हुकूमत को जा रहा वर्ल्ड होता। बैंक ने तो ये भी कहा है कि 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट कोविड में पाकिस्तान में रिपोर्ट में उन्होंने अपनी, जबकि बाकी नेबर्स में से बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये भी नहीं बता सके ये। हाँ, यानी कि मैंने अगेन बताया ना, चूँकि सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स है, ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर यानी सूरत हाल बिगड़ सकती थी तो उसको बिगड़ने से रोकना जो है वो शायद एहसास में बेशक हाउएवर थिनली स्प्रेड इट इज़, बट वो लिक्विडिटी तो मार्केट में आई है ना। लेकिन अगेन उसको आप उस तरीके से हुकूमत प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। मेरा ख्याल है उसकी दूसरी जो वजह है वो ये है कि हुकूमत का जो ज़्यादा फोकस रहा है दूसरे और तीसरे साल में भी वो है वो रहा है पिछली हुकूमत की गलतियां गिनवाने में। जो खुद से अच्छी चीज़ें की उनको शायद वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो जो अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव और पिछला जो नैरेटिव था कि उन लोगों ने क्या क्या खराबियाँ की, तो शायद उस चक्कर में वो अपनी जो उन्होंने बहुत अच्छे जो काम किए हैं जो कि उनको गिनवाने चाहिए वो नहीं गिनवा रहे हैं उस तरह से। गिनवा नहीं सके। आप दो चीज़ें कह रहे हैं, एक तो साइकी है कि लोगों ने जब तक हुआ नहीं इसलिए प्रीएम्प्टिव को, मसलन जैसे कोविड है, अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता तो उसका नुकसान होता, उसका फाइनेंशियल शॉक बड़ा हॉरिबल होता है। मैंने कुछ फैमिलीज़ देखी हैं, और इसी तरह से एहसास वाला प्रोग्राम जो उसकी बात भी कर रहे हैं, और अदर थिंग्स एज वेल। और जबकि जो ये अच्छे काम हैं उनका वो नैरेटिव नहीं दे सके क्योंकि उनके लगे रहे। जो सीपेक के बारे में उसका आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये तो हमें पता है कि दो जो थर्मल प्रोजेक्ट थे वो चाइना के साथ उन्होंने कन्वर्ट करवाए हाइडल पे, और आप इमेजिन करें कि प्राइवेट सेक्टर में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और सॉवरन गारंटी के साथ गवर्नमेंट ऑफ चाइना को कितनी मुश्किल पेश आई होगी उन्हें कन्वर्ट करवाना, और टैरिफ रीनिगोशिएट किया थर्मल्स को ऑलरेडी करने। मेरा ख्याल है इसी तरह से एक और चीज़ जिसका कि ये हुकूमत अभी तक क्रेडिट नहीं ले पा रही है वो है आपका चाइनीज़ के साथ रीनिगोशिएशन करना। हाँ बिल्कुल, मैं वही कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं उनको रिड्यूस करवाना, डॉलर इंडेक्सिंग जो है वो ख़त्म करो, वो ख़त्म करवाना, दो आपके कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स उनको हाइडल में शिफ्ट करवाना, मैं यही कह रहा हूँ, जबकि उनका फाइनेंशियल क्लोजर भी हो चुका था। हाँ, और ये सारी वो चीज़ें थी जिनका कि अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी सर्कुलर डेट है हाँ, उस पर फ़र्क पड़ा, उस पर होना था, नुकसान होना था। लेकिन अगेन ये हुकूमत उस चीज़ को कैश नहीं करवा पाई कि कितना बड़ा स्टेप वो ले चुकी है। और ये आई वुड से कि दो स्टेट्स जब इस तरह की नेगोशिएशन कर रही होती हैं तो बड़ा डिफिकल्ट वो उसमें डिफ़िकल्ट है। प्राइवेट सेक्टर के को जो है जिसको कि आप ऑलरेडी सॉवरेन गारंटीज़ दे चुके हैं उसको कहना है कि वो अपने फाइनेंशियल प्लान्स और अपने सारे मंसूबों का सर नो उनका जायज़ा ले और वो नए तरीके से बनाए। ये जो हाइडल पे कन्वर्ट किए हैं इसके लिए तो पार्टीज भी चेंज करनी पड़ी होंगी ना, क्योंकि जो कोल प्लांट लगाने वाली प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो स्टेट आई होगी। और मैंने तो वो डेट रीप्रोफाइल होता हुआ जब पाकिस्तान का किया गया था, यूएस ने किया था 9/11 के बाद, वो बड़ा टीडियस काम होता है करने वाला। तो डू यू थिंक कि किसी वक्त रियलाइज होगा पब्लिक लेवल पे ये चीज़? देखिए पब्लिक लेवल पे एक तो हमें जो पॉलिसीज़ है पॉलिसीज़ पे नी जर्क रिएक्शन देने से बचना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको फ्यूचर में लेके जाती हैं, आपको एडवांस करती हैं तरक्की के लिए। कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आपकी मौजूदा तरक्की को तनज़ली में जाने से बचाती हैं। और जिस तरह के अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस से हम गुज़र रहे थे पिछले 2-2.5 सालों में, जिसमें कोविड जो कि एक वंस इन अ सेंचुरी डिज़ास्टर जिसने हमें इफेक्ट किया, तो उसमें से तनज़ली से बचना जो है वो इट वाज क्वाइट अ सक्सेस स्टोरी। इकोनॉमिक ग्रोथ देखे ना, पहले तो रिग्रेस हो गई थी, एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन पे चली गई थी, वो 25 पे आके, और टेक्सटाइल सेक्टर पूरा रिवाइव। आपको पता है फैसलाबाद में वो जिनिंग वगैरह वो लोहे के भाव बेचनी शुरू हो गई थी तोल के, तो वो दोबारा उसका रिवाइव होना ये भी नहीं बता सके। हाँ, तो वो अगेन इस हुकूमत की ये कमज़ोरी रही है कि ये शायद अपना पॉजिटिव नैरेटिव उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाई, उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाई जैसे कि इसको करना चाहिए था। अच्छा, जो महंगाई है वो 2007 में इससे ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को वोटों में लोगों ने पैकअप भी कर दिया, ये भी हमने देखा। फिर नून लीग आ गई उसके बाद।
لیکن ابھی مہنگائی اس سے اتنی نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں بتا سکے. ہاں طاہر، لیکن مہنگائی شاید ابھی ہو رہی ہوگی، ابھی تو ظاہر ہے ابھی یہ مزید ہوگی. یہ اب جو سودے مارچ میں ہوئے ہیں تیل کے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں فیبرری کے آخری ہفتے میں رشیا یوکرین کانفلکٹ اسکلیٹ ہوا، تو اس کے بعد سے جو سودے ہوئے ہیں وہ 100 سے اوپر ہوئے. وہ تیل کے ہیں، وہ گیس کے ہیں، وہ کول کے ہیں. تو وہ یقیناً ان کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اپریل کے اینڈ تک وہ ڈیلیوری یہاں پہ ملے گی. وہ مہنگے سودے ہیں، ان کا امپیکٹ آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو آپ کے فکس ٹرم کانٹریکٹ ہے LNG کے، انہوں نے جو ڈیفالٹ کیا اور اب آگے اپریل مئی جون کے لیے بھی ڈیفالٹ کر گیا گناور، چونکہ اس کو یورپین مارکیٹ میں اس سے 7 گنا کہیں زیادہ پرائس مل رہی ہوگی. تو وہ جو ایک کرائسس آئے گا انرجی پہ بھی، گیس پہ بھی، وہ مہنگائی بڑھائے گا. اسی طریقے سے یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی آج کل چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا روپی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 1 جولائی سے لے کے اب تک تقریباً 30 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. تو اتنا اس کا ڈیپریشیٹ کر جانا روپے، پچھلے 1-2 ہفتے میں $1 بلین کی پیمنٹ بھی تو ہوئی ہے. لیکن آپ کا روپیہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے بھی گر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو بھی حالات بنتے ہیں 3 اپریل کے بعد جو بھی پریویل کرتی ہے، چاہے وہ جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ حکومت بناتی ہے یا موجودہ حکومت سروائیو کرتی ہے، تو مہنگائی کا طوفان تو ابھی آئے گا اور اگلا بجٹ بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو اس وقت، اس کے لیے اگلا بجٹ بنانا جو ہے وہ ایک، اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں فل فلیج بات کریں گے، کیونکہ فزیکل اور مانیٹری دونوں سائیڈ جو ہے اور ڈیولپمنٹ کی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں اور لیگز ہیں. اس پہ الگ سے بات کریں گے کیونکہ لمبی بات اس پہ چاہیے. آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ از دی ون لائنر میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے کہ وائی دے ہیو فیلڈ ٹو کنورٹ دیئر اچیومنٹ انٹو نیریٹو؟ دیکھیے وہ دیکھیں نا، جو میں چیزیں پہلے دہرا چکا ہوں میں دوبارہ دہراتا ہوں، ماضی میں زندہ رہنا ایک، اور اپنے اچھے کاموں کو پروجیکٹ نہ کر پانا. اور اگر میں اس کو معاشرے کی سطح پہ دیکھوں تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کو تو اپریشیٹ کرتا ہے. اگر ترقی سے تنزلی کی طرف جاتے ہوئے کسی کو روکا جا رہا ہو اور روکا گیا افیکٹولی، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو ہمارے بزنس ایز یوزول ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سنا یہ 2 باتیں. ایک تو تنزلی سے بچنا، ظاہر ہے آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چل ہی رہا تھا، اور لیٹس سی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہے اس کے بڑی کھل کے، کہ نیریٹو کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں نیریٹو اور آپٹکس یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور اس سے ٹینجنٹ پہ اگر ہم ایک چیز کریں، بیان کریں، منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس کو وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو ہو سکتا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو لاگ ان ہو کے اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم پروگرام کو بہتر بنا سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات چیت کی جائے تو پلیز انڈیکیٹ کریں اس کو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.